نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنا فی الدین سورۃ البقرہ آیت نمبر 256 لفظی ترجمہ روٹ ورڈ اور تفسیر۔ لا نہیں، اکراہ کوئی جبر، کاف راہ روٹ ہے اس کا، پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ کرہن کسی چیز کو ناپسند کرنا، فی الدین دین میں مراد ہے دین میں کوئی جبر نہیں۔ قد تحقیق تبینہ واضح ہو گئی، کلیئر ہو گئی، الرشد ہدایت یعنی راہ حق، من الغی گمراہی سے۔ ایک ہوتا ہے زلال اور ایک ہوتا ہے الغی، دونوں ہی گمراہی کے لیے آتا ہے، تھوڑا فرق ہے دونوں میں۔ الغی وہ گمراہی ہوتی ہے اور جو جہالت اور غلط اعتقاد پر مبنی ہوتی ہے، یعنی جہالت کی بنیاد پر کسی کا بھٹکنا، یعنی لوگ علم کے ساتھ بھی بھٹکتے ہیں۔ فَمَن یکفر اور جو کوئی کفر کرے گا، بالطاغوت طاغوت کا، طاغین یا اس کا مطلب ہوتا ہے سرکشی میں حد سے بڑھ جانا۔ طاغوت حد سے بڑھنے والا، ہر وہ چیز جو بندگی کی حد سے باہر نکل جائے۔ طاغوت ہے جو بندگی کی حدود سے نکلا، وہ اللہ کی حدود میں داخل ہو جائے گا۔ طاغوت کا لفظی معنی ہے سرکشی، حد پار کرنا۔ کوئی بھی چیز جس کو اللہ نے کریٹ کیا ہے وہ بندگی کی حد سے باہر نکلے اور الہ بننا چاہے تو وہ ہی طاغوت ہوگا۔ اللہ کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں جن کی لوگ پوجا کرتے ہیں وہ طاغوت ہوگا، چاہے وہ انسان کا اپنا نفس ہو یا درخت اور پتھر وغیرہ ہو۔ وَيُؤْمِنْ اور ایمان لائے، بِاللَّهِ اللہ پر، فقط تو تحقیق استمسک میم سین کاف اس کا روٹ ہے، کسی چیز کو مضبوطی سے پکڑنے کا ارادہ کرنا۔ بالعروۃ عین راواؤ، یہ عروہ کہتے ہیں نام کو، کڑے کو، وہ چیز جو دوسرے سے چمٹ جائے، یعنی برتن کا ہینڈل وغیرہ، دروازے کا ہینڈل، اسی طرح سوئمنگ پول کے اندر پکڑنے کی چیز کو بھی کہتے ہیں۔ الوثقی مضبوط ہے، کبھی نہیں ٹوٹے گا، یہ اسم تفضیل ہے، اصل میں مونس ہے اس لیے لنفسامہ نہیں ٹوٹتا۔ صاد میم اس کا روٹ ہے۔ یہ قرآن کی خاص خاصیت ہے، اس لیے جب ہم قرآن پڑھتے ہیں، پھونکتے ہیں، دم کرتے ہیں تو اس کا اثر ہوتا ہے جسم پر۔ اسی طرح قرآن پاک کی تلاوت جب ہم سنتے ہیں، ہماری روح دماغ پر اثر کرتا ہے۔ ہر حرف کے اندر ایک الگ پوائنٹ ہے، جہاں جا کر وہ ٹچ کرتا ہے وہ اس کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ یہ عام زبان نہیں ہے، باقی زبانوں سے مختلف ہے۔ معجزہ ہے کہ 1400 سال سے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ لنفسامہ نہیں ٹوٹنا، دراڑ آنے کے معنی میں ہے، ایسا ٹوٹنا ہوتا ہے، ٹوٹ کر الگ نہیں ہوتا، صرف دراڑ آتی ہے۔ لہا اس میں واللہ اور اللہ تعالیٰ سمیع سننے والا ہے، علیم جاننے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر۔ یہ آیت آیت الکرسی کے بعد والی آیات آیت الکرسی کی ہی مزید وضاحت ہے۔ لا اکراہ فی الدین، نہیں کوئی جبر دین میں، یعنی دین میں لوگوں کو سوچ سمجھ کر آنا ہوگا، اپنی عقل استعمال کرنی ہوگی۔ اب آیت الکرسی کے بعد یہ بات کیوں فرمائی گئی کہ دین میں کوئی جبر نہیں، اللہ کی پہچان کرا دی گئی ہے، سمجھا دیا گیا، اب کیا ہے تمہارا امتحان ہے، خود عقل سے کام لو، اس کی عظمت کو پہچانو، خود جھک جاؤ کہ اتنے بڑے کے ساتھ کوئی اور شریک نہیں ہو سکتا، کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہو سکتا۔ جب یہ تم مان جاؤ پھر خود چلے آؤ، جیسے زمین و آسمان کو اللہ نے کہا تھا کہ خوشی سے آتے ہو یا ناخوشی سے،
تو انہوں نے کہا تھا خوشی سے آتے ہیں۔ اسی طرح ہر انسان جو عقل رکھتا ہے وہ اللہ کو پہچان کر کیا کرے؟ خوشی سے سر جھکا دے۔ اسلام کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ لوگوں کو زبردستی مسلمان بنایا جائے، زبردستی اللہ کے سامنے جھکایا جائے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک دفعہ مسلمان ہو جائے انسان پھر کہے کہ میں چوری بھی کروں، شراب بھی پیوں، غلط کام بھی کروں، کیونکہ دین میں جبر نہیں، یہ نہیں ہے اس کا معنی۔ دین کے اندر داخل ہونے میں جبر نہیں، ایک دفعہ اگر اس کے اندر آ گئے پھر تو آپ کو قوانین کی پابندی کرنی ہوگی۔ مثلا کوئی آپ پر جبر نہیں کر سکتا، آپ گاڑی ضرور چلائیں لیکن آپ اپنی لائنز میں رہیں، اپنی مرضی سے یعنی کہ اس کو ڈرائیو کرتے ہیں، آپ پہ کوئی جبر نہیں ہے کہ میں جیسے چاہوں گاڑی چلاؤں، یہ نہیں ہو سکتا۔ جو عہد آپ نے کیا کہ قوانین کی پابندی کروں گا یا کروں گی، اسی طرح دین کے اندر داخل ہوتے ہیں لا الہ الا اللہ کہہ کر، تو پھر آپ کو ساری باتیں ماننی ہوں گی۔ اب یہ نہیں کر سکتے کہ کوئی مجبوری نہیں، کوئی زبردستی نہیں، اگر آپ اپنی مرضی سے کریں گے تو یہ دھوکہ دینا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا گیا آپ نصیحت کرنے والے ہیں، جبر کرنے والے نہیں ہیں۔ فرمایا قد تبین الرشد من الغی، ہدایت گمراہی سے بالکل واضح ہو چکی ہے۔ کیسے ہوئی ہے؟ کس کے ذریعے ہوئی؟ کیسے پتا چلا ہدایت اور گمراہی میں فرق کیا ہے؟ کیا چیز واضح کرتی ہے؟ اللہ کی کتاب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، خلفائے راشدین کے طریقے، بذریعہ خود آیت الکرسی میں تعارف بھی واضح کر رہا ہے کہ عبادت کے لائق کون ہے، تو ہدایت تو بالکل سامنے ہے، واضح ہے، گمراہی بھی بالکل سامنے ہے۔ فَمَن یکفر بالطاغوت، تو جو کوئی طاغوت کا انکار کرے گا، طاغوت کون ہے؟ اللہ کے سوا سارے معبود طاغوت ہیں، کیونکہ ان کو بندگی کے لیے کہا گیا ہے، معبود بننے کے لیے نہیں کہا گیا۔ کیا کسی بھی معبود میں یہ صفات ہیں جو آیت الکرسی میں اللہ رب العزت کی بیان ہوئی ہیں؟ اس میں بھی نہیں ہے۔ اللہ کی عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ سارے طاغوت کا انکار بھی ضروری ہے۔ اس لیے ہم کلمہ کیسے پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ۔ سب سے پہلے ہم نفی کرتے ہیں نا، کس کی؟ سارے الہوں کی۔ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور ایمان لائے گا اللہ پر، یعنی جو طاغوت کی نفی کرے گا اور اللہ پر ایمان لائے گا، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اب اس نے ایک مضبوط کڑا تھام لیا، اب اس کو ایک سہارا مل گیا، لَا انفصام لَهَا، جس کو کبھی نہیں ٹوٹنا، یعنی جسے اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے، اللہ کی پہچان ہو جائے، اللہ پر یقین ہو جائے، پھر وہ زندگی میں کبھی مایوس نہیں ہوتا، وہ کبھی بھی وہ ڈپریشن کا شکار نہیں ہوتا، کیونکہ اسے پتا ہے نا کہ اس کا رب ایک ہے جو اس کی ضروریات پوری کرے گا، جو اسے بے سہارا نہیں چھوڑے گا۔ توحید کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ کہ انسان کو ایک مضبوط سہارا مل جاتا ہے۔ ہر انسان کمزور ہے، ہر ایک کو سہارے کی ضرورت ہے، خصوصاً خواتین کو۔ انسان اپنے نیچر کے اعتبار سے انڈیپینڈنٹ نہیں ہے، اس کو کسی پر ڈیپینڈنسی چاہیے۔ سب سے بہترین ہستی جس پر ڈیپینڈ کر سکتا ہے وہ ہے اللہ، اور یہ ڈیپینڈنسی کب آتی ہے؟ جب انسان سب کا انکار کرے، صرف اللہ کا سہارا پکڑے۔ اس لیے مصیبت کے وقت یہ کلمہ سکھایا گیا، اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، شرک کی ٹوٹل نفی کر دی، شرک کی ٹوٹل نفی کر دے، ٹوٹل اپنی زندگی سے نکال دے، تب اس کو یہ سہارا ملے گا۔ لن فثاما لہا، جس کو ٹوٹنا تو کیا اس میں درار بھی نہیں آئے گی، پھر ایسا مضبوط رشتہ اللہ رب العزت سے قائم ہو جائے گا جس میں کوئی اور خلل انداز نہیں ہوگا۔ واللہ سمیع علیم،
اور اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہدایت کا راستہ بعض دفعہ واضح ہو بھی جاتا ہے، بعض دفعہ انسان کے سامنے آ بھی جاتا ہے، لیکن پھر بھی شیطان کوشش کرتا ہے انسان کو گمراہی کی طرف لے جائے۔ اب شیطان سے بچنے کے لیے کیا چاہیے؟ اللہ سے مضبوط تعلق چاہیے۔ انسان کے لیے شیطان نے یہ وعدہ کیا ہے کہ میں سب کو بٹکا کر لے جاؤں گا مگر تیرے مخلص بندوں کے، ان پر میرا بس نہیں چلے گا، کیونکہ انہوں نے مضبوط سہارا پکڑا ہوا ہے تیرا۔ تو پتہ چلا کہ شیطان جو ہے وہ سب کو بہکائے گا، لیکن جو اللہ کے مخلص بندے ہیں، جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، شیطان انہیں کبھی بھی بہکا نہیں سکے گا۔ بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جس راستے پہ چلتے تھے شیطان اپنا وہ راستہ بدل دیتا تھا، یعنی اتنا مضبوط ان کا عقیدہ تھا، ایمان تھا اور یقین اللہ پر تھا، شیطان جو تھا وہ راستہ ہی چینج کر جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حضرت عمر جیسا ایمان نصیب کرے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔